اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا موضوع غیبت کے بارے میں ہے۔ سورہ الحجرات خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ احوال مسلمین کا تجسس نہ کرو اور بعض کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ تم اس سے ضرور کراہت کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کاف میں خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے، جو بات بولی جاتی ہے اس پر ایک سخت محافظ کرامن کاتبین ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، خدا کسی کی بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر اس شخص کی زبان سے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ خدا بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ نور میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اہل ایمان کی برائیوں کو ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مت اطاعت کرو کسی جھوٹے قسم کھانے والے، ذلیل، غیبت کرنے والے، چغل خور کی، جو خیر سے روکنے والا ہو، ظالم، کثیر الاسم اور بدخلق ہو، سب پر ترا یہ کہ زائم بھی ہو، یعنی ایسا آدمی جو ایسی قوم کے ایک فرد آپ کو ظاہر کرے جس سے اس کا تعلق نہیں۔ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی برادر مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی غیبت کو روکے تو خدا اس کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور جو برادر مسلمان کو ذلیل کرے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کسی مسلمان یا مسلمان عورت کی غیبت کرے گا خدا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور نہ ہی روزہ قبول ہوگا، تاوقت یہ کہ وہ شخص اس کو بخش نہ دے جس کا اس نے گناہ کیا ہے۔ فرمایا، حضرت نے، جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کی ماہ رمضان میں، خدا اس کو روزہ کا اجر نہ دے گا۔ فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے کسی مومن کی غیبت اور ان امور میں کی جو اس سے صادر ہوئے ہیں، تو خدا بھی دونوں کو جنت میں جمع نہ کرے گا۔ اگر ایسے امور میں کی ہے جو اس سے صادر نہ ہوئے ہوں تو ان دونوں سے حفظ مراتب کو قطع کر دے گا اور غیبت کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روز قیامت ایسا شخص خدا کے سامنے لائے جائے گا جس کے ہاتھ میں ایک ایسا اعمال نامہ ہوگا جس میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ وہ کہے گا، خداوندا، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو اپنی اطاعت کا کچھ بھی نشان نہیں پاتا۔ پس اس سے کہا جائے گا، تیرا معبود نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ کوئی بات بھولتا ہے، تیرے اعمال سہل لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے سلب کر لیے گئے۔ ایک اور شخص روز قیامت میں لایا جائے گا، جب اس کے اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس میں طاعات کثیرہ دیکھے گا، پس کہے گا، خدایا، میری یہ کتاب نہیں، یہ میرا اعمال نامہ نہیں،
کیونکہ میں ایسے نیک اعمال میں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ خدا فرمائے گا فلاں شخص نے تیری غیبت کی تھی، پس ہم نے اس کے احسانات تیری طرف کو منتقل کر دیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا جھوٹا ہے وہ جو اپنے کو حلال زادہ کہتا ہے، حالانکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ لوگوں، غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت کو دوزخ کے کتوں کا کھانا کہا گیا ہے۔ فرمایا حضرت نے جو مجلس سے غیبت سے آباد ہوئی وہ دنیا میں ضرور برباد ہوئی۔ لوگوں، کانوں کو غیبت سے سننے سے بچاؤ، کیونکہ کہنے والا اور سننے والا دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت نے لوگوں، غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت بدکاری سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بدکاری کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور صاحب غیبت کا گناہ بخشا نہیں جاتا تا وقت یہ کہ جس کی غیبت کی گئی ہو وہ نہ بخشے۔ فرمایا عذاب قبر کا باعث چغل خوری، غیبت اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔